جو لوگ سورہ رحمان سنتے ہیں وہ میرا خیال ہے اس بات کو فوکس نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے کہا اچھا چلو سنو تو صحیح پہلے 7 دن پھر دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اندر مثلا ہم دنیا کی کوئی چیز سن لیں, کوئی شور سن لیں, شادی بیاہ, ہنگامہ, گول گپاڑا, کبھی ہمیں نیند نہیں آئی. کمال بات ہے اس کو سن کے ہمیں نیند آ جاتی. اور یہی تو وہ کلام ہے جس کو اللہ کہتا ہے جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو, یعنی اس کو سننے کا حکم ہے. اب جب میں ریکوائرمنٹ پوری نہ کروں تو اس کے اثرات مجھ پہ کیا ہوں گے. چلیں, اگر حکم خدا بندی ہے خاموشی اور توجہ, آگے فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب ہم نے کوئی چیز نہیں غور کی, خاموشی چاہیے, اچھا جی ہم خاموش ہو گئے. لیکن ہمارے اندر خاموشی کب ہے؟ ہمارے اندر تو شور ہے, اس دنیا کا شور ہے اندر, پہلے دھڑکن میں بھرا ہوا پورا دل دنیا سے, وہ شور ہے. خاموشی بھی کوئی نہیں, توجہ سوائے اللہ کے ہر شے ختم ہو جائے وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. پھر کہا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو تم پر رحمت ہوگی. اب 7 دن سن لی تو ظاہر ہے گویا ہی کہنا کہ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ ہونا چاہیے تھا. کمال ہو گیا. اتنا لذیذ, اتنا شیرین اور نوری کلام آپ سنیں, اور اس کی پہلے 2 ہی وجوہات ہیں. ایک اندر کا شور ہے جو ایک سرکشی ہے, اور ایک ہماری توجہ نہیں ہے. روبرو اللہ کے ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مثلا ہم سب اللہ کے روبرو ہیں, ہمہ وقت روبرو, ہمہ وقت دیکھ رہا اللہ, کب نہیں دیکھ رہا. لیکن جب صرف اللہ رہ جائے, ہمیں اکثر خیال آتا ہے یار اللہ دیکھ رہے, لیکن یہ خیال مستقل تو نہیں رہتا نا. لیکن جب آپ کلام سنو گے اللہ کا نوری کلام, تو کم از کم اس ٹائم پہ تو اللہ ہی رہ جائے نا, صرف اللہ کا خیال رہ جائے. تو پھر اس کا امپیکٹ 7 دن انف. لوگ کہتے ہیں جی ہم دوبارہ سن لیں, اس سے 12 سن لیں, روز سن لیں. جو میں کہتا ہوں یہ سن لیا, اب اسی محبت سے اس کو پھیلائیں. اس کے علاوہ وہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگیں رہیں گی, تو انہوں نے کہا جی اب آپ بتائیں, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگوں کا فالج ہو گیا. میں کہا یار کو برین کا اس کا مسئلہ یا کیا ہوا ہے تو اس کی ٹانگیں ڈیڈ ہو گئی ہیں, وہ سرجری کر رہے ہیں, ٹھیک ہو جی. نہیں آپ بتائیں قصیدہ برد شریف سنیں, سورہ رحمان سنیں. میں نے کہا یار آپ اسے سورہ رحمان سنوائیں. اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ تو ہوش میں نہیں ہے, ان کو کیسے سنائیں. تو یہ کئی بار ہم کہہ چکے, وہ مدہوشی میں اس کے سرانے لگا. آپ کی لاجک سے تو کچھ بھی نہیں بننا نا. یہ قرآن حاکم کتاب ہے, ذات ربانی قادر مطلق ہے. کسی کو صحت دینی, کسی کو زندگی دینی, کسی کو کھڑا کر دینا, کسی کو کسی چیز میں سے نکال لینا, یہ تو اللہ کے کام ہے سارے. بندے کا اس میں کیا زور ہے؟ آپ صرف اتنا کریں جتنا آپ کو بتایا کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا. 7 دن تے دے دیو خدا دا واسطے. کوئی جلدی اتنی ہے ہمیں کہ بس جلدی جلدی سے یہ بھی ہو جائے, جلدی جلدی سے یہ بھی ہو جائے. بچیوں کے رشتے آ رہے ہیں, آپ بتائیں فلانے کا رشتہ منگو کیسا رہے گا. میں کہ بیٹا مینوں کی پتہ, نہ میں نجومی, نہ جوتشی, نہ مینوں علم العداد, کچھ بھی نہیں. آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں. یہی وہ ہماری سوچیں جس سے ہم بے سکون ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پھر کیڑے نکالنے کا بھی موقع ملتا ہے. جن نے سانوں پسند نہیں کیتا ابھی گئے کون ہوتا ہے, اور جس کو ہم نہیں پسند کرتے وہ بھی آگے سے کہنے کا حق بجانے میں کہ آپ کون ہیں. تو یہ ایک ایسا ویشس سائیکل ہے جو ہماری سوچوں سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے, اور ہماری سوچ جو ہے اس کے لیے سورہ رحمان سننے سے ہے کہ بہتری ہو, خاموشی ہو, اندر کا شور کم ہو, ہر شے کو نکالیں, آنکھیں بند کریں, سانس کو نارمل کریں, اور اللہ کا خیال باندھیں کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں. صرف اللہ کو فوکس کریں اور سورہ رحمان سنیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا سوچ کیسے بدلتی ہے. بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہے, بہت چھوٹی چیز ہے, وہ تو دوائی کھانے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے.
اصل مسئلہ تو سوچوں کا ہے.